بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریگیڈیئر محمد مصدق عباسی 3 نومبر 2022 کو عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی سزا جو ہے جو کلیدی مجرم تھا نوید، اس کو سنا دی گئی۔ یاد رہے کہ 4:15 بجے کا یہ واقعہ ہوتا ہے اور پورے 2 گھنٹے 25 منٹ کے بعد ڈی پی او غضنفر عباس اپنا موبائل دیتے ہیں سچوں کو، اس کو کہتے ہیں اس کی ویڈیو بنائیں، بیکاز اس کو انسٹرکشن تھی کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ اس نے خاص بیان دینا ہے۔ وہ خاص بیان نشر ہوتا ہے جس میں توہین رسالت کا مجرم عمران خان اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اینڈ ورس ٹو دیٹ فیکٹ، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں سے تقریباً رات 1:15 بجے اس مجرم کو سی ٹی ڈی لاہور لے جایا جاتا ہے۔ وہاں سی ٹی ڈی کے آفس میں ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے جو اس آفس کا موجود تھا۔ دوسری ویڈیو بنائی جاتی ہے، وہ پھر پولیس چینل سے سیدھی دوبارہ نشر کی جاتی ہے اور وہی الفاظ ہیں نوید کے کہ جناب میں نے خود جو ہے نا اس بات کا تعین کیا کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ نیریٹو اس کو یاد کروایا گیا، یاد کروانے والے کون تھے، پیچھے محرکات کیا تھے، ابھی اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ 24 اگست کو وقار ستھی ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں توہین رسالت کا مجرم عمران خان کے عنوان سے بات ہوتی ہے۔ پھر 14 سپٹمبر کو جاوید لطیف کا پریس کانفرنس کرتے ہیں مریم اورنگزیب کے ساتھ، اور اس کی ایف آئی آر 3715 گرین ٹاؤن لاہور میں موجود ہے، جس میں یہ غمازی کی جاتی ہے کہ دیر آر چانسز کہ عمران خان صاحب پہ کوئی قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس جاوید لطیف کی ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ 14 تاریخ کو اگین سپٹمبر کو جو ہے جیو پہ اس طرح کے تاثرات دیتے ہیں۔ خواجہ صرف 10 اکتوبر کو ان کا ویڈیو بھی موجود ہے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پھر ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلایا جاتا ہے توہین رسالت کا مجرم عمران، یہ 12 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور کافی دنوں تک یہ جو ہے ٹرینڈ چلتا رہتا ہے۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہفتہ پیڈ کمپین چلائی گئی، پی ڈی ایم نے پیڈ کمپین چلائی ٹی وی کے اوپر کہ جناب عمران خان توہین رسالت کا مجرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سیکیورٹی الرٹ بھی ایجنسیز نے ایشو کیے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے کہ کوئی ان کو کوئی جو ہے مذہبی ذیلس قتل نہ کر دے۔ یہ ہے تانا بانا اس سارے معاملے کا۔ جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو 3 چیزیں تو بڑی واضح ہو گئی، بیکاز زمین کے اوپر 30 mm کے 12 ہمیں کارٹریج ملے اور سین گن کے 2 کارٹریج ملے، اور چھت کے اوپر سے ہمیں 10 کارٹریج ملے 30 mm کے۔ 3 فائرر کی کنفرمیشن تو فورنزک کے 3 ہو گئی، اور پھر آئی وٹنسز نے اس کو کنفرم کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک شخص کی کوشش تھی، یہ بات غلط ہے۔ یہ ویل پلانڈ اٹیک تھا جو کہ کیا گیا۔ اگر اس جگہ کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ جو جگہ ہے اللہ والا چوک خدمت مرکز زیر آباد، یہاں پہ بلڈنگیں روڈ کے نزدیک آ جاتی ہیں، اور یہ ایمبش لے کرنے کی بہترین جگہ تھی جہاں ایمبش کو لے کیا گیا۔ دوسری بات جو عمران خان صاحب نے سب سے امپورٹنٹ کہی کہ جو وزیر آباد کے حدود میں ہم داخل ہوئے تو پولیس تھن آؤٹ ہو گئی تھی، بلڈنگ کے اوپر پولیس موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہر جگہ پہ بلڈنگ کے اوپر پولیس موجود تھی، لیکن یہاں جب وزیر آباد کی حدود شروع ہوتی ہیں تو پولیس بلڈنگ کے اوپر موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فائرر چھت کے اوپر سے فائر کر رہا تھا اس کو جو ہے پولیس جو ہے کسی طرح سے ریزسٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بلڈنگ پہ موجود ہی نہیں تھی، اور یا ایک پلان طریقے سے سب چیز کو کیا گیا۔ یہ اس انکوائری کے اندر، اس انویسٹیگیشن کے اندر ثابت کرنا لازمی تھا۔ ابھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابتسام جو لڑکا تھا اس نے نوید کو جب دھکا دیا تو بھگدڑ مچ گئی۔ معظم کو جو گولی لگی وہ بہت فاصلے سے آئی گولی ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ فاصلے سے گولی لگی ہے، نوید کی گولی اس کو نہیں لگی، کیونکہ باور یہ کرنا تھا، پلان یہ کیا گیا تھا، کیونکہ نوید نے جب فائرنگ کرنی تھی تو نوید نے اکیلے رہ جانا تھا، لوگوں نے بھاگ جانا تھا اور نوید کو پھر شوٹ کرنا تھا۔ یہ جو گولی معظم کو لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، جے آئی ٹی کی جو ہے پکی یہ ہمارا یقین تھا جے آئی ٹی کا کہ یہ گولی نوید کے لیے تھی جو معظم کو لگی، کیونکہ معظم فائرر کے اور نوید کے بیچ میں آ گیا۔ اس چیز کا اسٹیبلش کرنا بھی بہت لازمی تھا۔ تو اوورآل ایک بات اس میں وکاس وہ لڑکا تھا جس نے پستول دیا، اور یہ ساری باتیں جب آپ ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں اور پولیگرافک ٹیسٹ کو آپ دیکھتے ہیں، یاد رہے اس میں 14 ہمارے لوگ جو ہیں وہ زخمی تھے، اور اس میں 7 ہمارے
پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور لیڈر تھے، جس میں عمران خان صاحب خود تھے، عمران ارائن تھے، احمد چٹھا تھے، فیصل جاوید تھے، علی ضیاء نیازی تھے، میر عمر فاروق تھے، عمران یوسف تھے اور راشد محمود. یہ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. باقی گارڈز کے اور باقی لوگ تھے جو اس میں زخمی ہوئے تھے. اس میں سب سے انٹرسٹنگ فورینسک کی وہ رپورٹ ہے جو نوید کے بارے میں تھے، پولیگرافک رپورٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ مسٹر محمد نوید سن آف محمد بشیر کی ناٹ بی کنفرمڈ as a truthful regarding his statement that he did not get training to handle the pistol before attack on Mr. Imran Khan, and he did not plan to attack Mr. Imran Khan with no one else other than Mr. Waqas in the Z case. یہاں پہ پولیگرافک ٹیسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بہت بڑی پلاننگ تھی جس میں نوید کے ساتھ باقی اور لوگ بھی موجود تھے. تو اس قانون کے اس انویسٹیگیشن کے اندر جو سب سے بڑی کمی رکھی گئی وہ یہی تھی کہ وہ فائرر، وہ کانسپریسی پستول وقاص کو کس نے دیا، پیچھے سے کس نے اس کو بریف کیا، وہ کہاں پہ رات کو موجود تھا، وہ کس محلے سے اس کا تعلق تھا، اس کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق تھا. یہ سارا معاملہ ریکارڈ پہ موجود ہے. ان سب لوگوں کا تعلق جو ہے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور اگر اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو کانسپریسی بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی. اس میں ٹوٹل 105 وٹنسز تھیں اور اس میں سے تقریباً 62 وٹنسز جو فیک تھیں. ہماری کسی وٹنسز کو نہیں لیا گیا. ہماری اپلیکیشن کورٹ کے اندر موجود تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا جائے، ڈاکٹر یاسمین کی ریکارڈ کیا جائے، اسرا افضل چیمہ کی جو ہے ریکارڈ کیا جائے. لیکن ہمیں اس جو درخواست تھی کورٹ کے اندر اس پہ ڈیسیژن نہیں دیا گیا اور یک طرفہ فیصلہ سنا دیا گیا. 2 دن پہلے ہمارے وکیلوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا، کورٹ کو سیل کر دیا گیا اور خود بخود فیصلہ آ گیا جو بالکل فیک جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر ہے. ہماری کوئی وٹنسز اس میں جو ہے ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر جو ریٹ پٹیشنز پڑی ہیں ان کی بھی کوئی ڈیسیژن ابھی تک نہیں آیا، اور اس سے پہلے یہ فیصلہ یہاں سنا دیا گیا. ہم اس فیصلے کے خلاف انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور یہ کیس دوبارہ ریمانڈ کروائیں گے، اور اس کو حق اور سچ کے اوپر انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے. بیکاز میرے نزدیک عمران خان صاحب پہ جو حملہ تھا وہ ایک خاص منصوبے کے تحت، خاص پلاننگ کے تحت اور ویل ٹرینڈ فائرر سے کروایا گیا. فائرر ایک نہیں 2 تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر گارڈ کو 6 گولیاں لگیں، اور یہ وہ گولیاں تھیں جو فائرر نے چھت کے اوپر سے کی. پرابلم یہ ہو گیا کہ نوید نے کنٹینر کو تھوڑا پہلے انگیج کر لیا. جب پہلے انگیج کیا تو یہ جو فائرر جس نے چھت کے اوپر سے فائر کرنا تھا، بلڈنگ کے اوپر سے فائر کرنا تھا، اس کی لائن آف سائٹ ڈسٹرب ہو گئی، اور لائن آف سائٹ گولیاں زیادہ تر رائٹ سائڈ پہ لگیں گارڈ کو اور اوپر سے نکل گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی بچت ہو گئی. ورنہ نوید نے کنٹینر کو روکنا تھا اور چھت کے اوپر کھڑے شخص نے ان سب کو جو ہے وہ مارنا تھا، قتل کرنا تھا. تو اللہ نے عمران خان صاحب کو بچایا، باقی لیڈروں کو بچایا، اور انشاءاللہ اس بچنے کے پیچھے ایک اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کب انفولڈ ہوگی وہی بہتر جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.